کیوں پہنچا ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ صرف کبھی سوچا کہ ہمارا معاشرہ اس نہج تک کیوں پہنچا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سابق وزیر داخلہ تھے نون لیگ کے، چودھری نثار علی خان، نام سنا ہوگا۔ یہ اس بندے کی رپورٹ ہے، کسی مدرسے کی یا کسی مولوی کی رپورٹ نہیں، یہ اس کی رپورٹ ہے۔ انہوں نے سروے کرایا اور وہ خود کہتا ہے میں دنگ رہ گیا کہ پاکستان میں 75 لاکھ سے زائد نوجوان نشہ کرتا ہے۔ کیا کرتا بھائی؟ نشئی ہے، جس میں 22% لڑکیاں ہیں۔ کون ہے بھائی؟ لڑکیاں۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ بیچ کے ہمیں موت پڑ جاتی ہے، اور یہاں پہ نشئی بن چکی ہے۔ یاد رکھیں، نشئی ایک دفعہ سوٹا لگانے سے بنتا، بار بار ایک عمل دہرانے کے بعد نشئی بنتا۔ 75 لاکھ، اللہ اکبر۔ میرے بھائی، ان میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی بھی بن سکتا تھا، ان میں سے کوئی اگلا امام بخاری آ سکتا تھا، ان میں سے کوئی اگلا امام شافعی آ سکتے تھے، لیکن وہ سارے کے سارے اس وقت گٹر میں۔ اب ایک سوال ہے میرا، میرے بھائی، اگر ماں پیو کو پتہ ہو کہ ہمارا بچہ یونیورسٹی کالج جا کے نشہ کرتا ہے، وہ بھیجیں گے؟ بولو بھائی یار، بھیجیں گے؟ ماں باپ کو پتہ نہیں۔ ماں باپ کو لگتا ہے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ ATM مشین بننا۔ کیا بننا؟ ATM۔ بچے کو بھی ATM مشین بنانا ہے، کیونکہ پہلے 16 سال اس کے اندر پیسے ٹھونسنے ہیں، پھر 16 سال اس میں سے نکال کے چبارہ بنانا ہے، چھوٹی کا بیاہ کرنا ہے، پیٹ بھرنا۔ کتا بھی بھر دیتا ہے، کتا کیا اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا؟ سانپ بچھو بھی بچوں کا پیٹ بھرتا ہے بھائی۔ ہم کون ہیں جس کو اللہ نے فرشتوں سجدہ کروایا؟ اور فرشتے کون ہیں؟ ولی۔ کخ گناہ نہیں ان کے ذمے۔ کس کو سجدہ کروایا؟ جو کمزور ہے، مچھر مار دیتا ہے اس انسان کو، مچھر مار دیتا ہے اس انسان کو، اس کو سجدہ کروایا۔ سوال میرے بھائی، کیا ہم نے کبھی سوچا کیا کرنا کیا نہیں؟ یہ بڑی دور کی باتیں ہیں۔ سوچنا تو وہ تو رضائی میں گھس کے بھی بندہ سوچ سکتا ہے، کیا خیال؟ موٹر سائیکل پہ یہاں سے گھر جاتے جاتے بھی سوچ سکتا ہے، دکان پہ مکھیاں مارتے مارتے بھی سوچ سکتا ہے۔ سوچنے میں میرے بھائی کو خاص وقت تھوڑی چاہیے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہمارا معاشرہ اس نہج تک کیوں پہنچا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 2 سال میں پنجاب کے اندر 75,000 طلاقیں ہوئی ہیں؟ کتنی؟ یہ جو بابے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کبھی ان سے پوچھیں کہ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 70 سال۔ طلاق کی خبر تو ہے یعنی کہ معاشرے میں بالکل ناپید ہوتی تھی، برا جانا جاتا تھا۔ اور اسلام بھی ایسے ہی ہے کہ حلال میں سب سے بری چیز طلاق ہے۔ 75,000 طلاقیں، اور پاکستان میں میاں بیوی میں طلاق نہیں ہوتی۔ کس میں ہوتی ہے؟ 2 خاندانوں میں ہوتی ہے۔ یعنی کہ میاں بیوی نہیں نبھ پائی، کوئی بات نہیں بھائی، سائڈ پہ ہو جاؤ، لیکن پورا خاندان سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ پھوپھی کی تھی، وہ خالہ کی تھی، وہ بڑے بھائی کی تھی، چھوٹے بھائی کی تھی، انہوں دے گھر گیا تے لتاں بھن دیاں نے تیری، وہ کہتے ہیں انہوں دے گھر گیا تیری لتاں بھن دیاں گے۔ 2 خاندان، یعنی صرف جو کورٹ کے اندر کیس پہنچا ہے، ہماری میرے بھائی پنڈوں دیہاتوں کے کیسز کورٹ میں پہنچتے باروں بار ہی کم ہو جاتا ہے۔ یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں جو عدالت میں بات پہنچی ہے۔ 75,000 صرف پنجاب کا خاندان ٹوٹ گیا پچھلے صرف 2 سال میں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا میرے بھائی ہمارا معاشرہ اس نہج تک کیوں پہنچا؟ یہ امریکہ جس نے دہشت گردی کے نام پہ جنگ چھیڑی، اور دنیا میں 4200 مذہب ہیں۔ کتنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ 4200 مذاہب میں ان کو دہشت گرد لگا تو اسلام لگا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ حالانکہ پہلا خودکش دھماکہ جس بندے نے کیا وہ تامل ٹائگر تھے، ہندو تھے، یعنی کہ جنہوں نے بتایا دنیا کو کہ اپنے آپ کے اندر بم باندھ کے گھس جاؤ کہیں پہ، یہ ہندو تھے سری لنکا کے۔ لیکن 4200 مذاہب کے اندر ان کو دہشت گردی نظر آئی تو کس میں آئی؟ اسلام میں آئی۔ ان کی بات مان لی بھائی کہ تم دہشت گرد مار رہے ہو، لیکن انہوں نے سیریا کے اندر، عراق کے اندر جو جنگ چھیڑی افغانستان میں، پچھلے 20 سال میں 10 لاکھ صرف بچہ مرا ہے۔ کیا مرا بھائی؟ بھائی یہ جو چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے،
اس کو کیا پتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ کہ یہ دہشت گرد ہے؟ بولو یہ دہشت گرد ہے؟ مان لی بھائی تو دہشت گرد مار رہا ہے، 10 لاکھ بچہ ختم کر دیا اس نے، چھوڑے ہم ان لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی تنہائی کے اندر جیسے اپنی اولاد جب بخار میں آئے، تڑپ میں آئے، اس کے لیے تڑپ سے دعا کرتے ہیں، کیا آپ نے ان لوگوں کے لیے کبھی صرف دعا کی ہے؟ کرنا نہ کرنا یہ تو بھائی بات ہو ہی نہیں رہی نا، صرف دعا۔ مولوی کی امین پہ امین کہنا آسان ہے، اور ہمارا مولوی بھی امین کب کہتا ہے؟ جب فیس بک پہ کوئی خبر دیکھتا ہے، جب ٹی وی پہ کوئی خبر دیکھتا ہے، خبر بند، دعا بولو بند۔ یہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ابھی کیونکہ خبریں آ رہی ہیں نا اس لیے ہو رہا ہے، وہ تو 70 سال سے ہو رہا ہے بھائی، وہ تو کشمیر میں بھی 70 سال سے ہو رہا ہے، لیکن جب ہماری نظروں کے سامنے کسی کا ریپ ہو، زیادتی ہو، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ماں بھینے کی کار چھڈن نا، ہمیں دعا یاد آ جاتی ہے، اور وہ بھی کون؟ مولوی کرتا ہے، اس کے سامنے سارے آمین کہہ دیتے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ اس وقت امت کا، ہمیں رب یاد آتا ہے تو رمضان میں، ہمیں نبی یاد آتا ہے تو ربیع الاول میں، ہمیں اہل البیت یاد آتا ہے تو محرم میں، اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ، محرم اہل بیت کے لیے، ربیع الاول رسول اللہ کے لیے، اور رمضان اللہ کے لیے۔ اس کے بعد 9 مہینے جو چاہے کرو، جیسے چاہے زندگی گزارو۔ موسمی پرندے بن چکے ہیں، موسم بدلا شاخ بدل دیتے ہیں۔ نمازی ہیں الحمدللہ، اللہ ان کی نمازیں قبول کرے، لیکن کب ہیں؟ جب ٹائم ہے، جب ٹائم نہیں ہے نماز نہیں ہے۔ دکان پہ ویلے بیٹھے دیجیے، ویلے ہی بیٹھا نماز پڑھ لو اچھی بات ہے، لیکن جہاد کیا ہے؟ رش لگا ہوا ہے، ان کو چھوڑ کے نماز پڑھو اور یہ ثابت کرو اللہ اکبر۔ کاروبار وڈا نہیں ہے، وڈا کون ہے؟ اللہ وڈا ہے، تو ثابت کر، کہنا نہیں ہے، ثابت کر کے دکھا۔ صرف دعا میرے بھائی اور دوستوں ہمارے منہ سے نہیں نکلتی۔ کیا ہم نے سوچا کہ ہمارا یہ رویہ اس نہج تک کیوں پہنچا؟ افسوس جو مادہ انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے وہ مادہ مر چکا ہے، الا ماشاء اللہ، جس مادے کو احساس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی سارے مجھے؟ احساس، مر چکا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے جس عبادت کا امت میں فقدان ہو گیا ہے، جو عبادت فوت ہو گئی ہے امت کے اندر، وہ فکر کی موت ہے، احساس کی موت ہو چکی ہے۔ اور ہر شے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے بھائی؟ سوچ فکر سے۔ اس لیے دین کے اندر ایک ذکر ہے تو دوسرا فکر ہے۔ ذکر ہے کہ نماز پڑھنی ہے، فکر ہے کیوں کہ میں 25 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، زبان میری گندی ہے، گالی دینے سے مجھے یہ نماز روک پائی، گالی دینے سے نہیں روک پائی، جہنم سے کیسے روکے گی؟ یہ نماز رشوت خور ہے، میں دھوکہ دے کے مال بیچ رہا ہوں، نماز مجھے روک پائی نہیں، تو جنت میں کیسے لے کے جائے گی بھائی؟ یعنی کہ دنیا جہاں پہ نتیجہ نظر آتا ہے وہاں پہ یہ نماز نتیجہ پیدا نہیں کر رہی۔ آپ کو کیا گارنٹی ہے یہ قیامت کے دن نتیجہ پیدا کرے گی؟ یہ فکر ہے۔ ذکر کیا ہے کہ آپ پڑھیں نماز، فکر ہے اس نے میرے پہ اثر کیا چھوڑا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ سوچی پہ آتے نہ اندھے بن کے زندگی گزارو، سوچنا ہلو بلے، سوچنا نہ یہ کام نہیں کرنا، پاگل تو نہیں ہوگا، سوچنا ہے۔ اور سوچنے کی خاصیت اللہ نے صرف انسان کو دی، کیا خیال؟ ساری مخلوق میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی بنیاد پہ پلان کرنا، یہ صرف اور صرف صلاحیت اللہ نے جن کو دی ہے یا اور کسی مخلوق کو دی نہیں ہے، شعور کی طاقت۔ اور ہمارے معاشرے میں سوچی پیا یہ پنجابی کا جملہ ہے، یعنی پنجاب کی یہ محاورہ ہے، سوچنا نہیں ہے، اندھوں کی طرح زندگی گزارو۔ تو جب اندھے کی طرح انسان زندگی گزارتا ہے تو احساس نام کی چیز ہے بولے بھائی نہیں رہتی۔ اس لیے وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ موت کی پہلی علامت صاحب یہی کہ احساس کا مر جانا۔ سانس لینے کا نام میرے بھائی زندگی تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو درخت بھی سانس لیتے ہیں، پھول پودے بھی سانس لیتا ہے میرے بھائی، سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہوتا۔ زندہ تو انسان ادھر سے ہوتا ہے، ادھر سے، جس کو احساس ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو کچھ میں نے آپ کو بیان کیا یہ سب کچھ ہمارے آلے دوالے ہو رہا ہے اور آپ کے کان پہ جوں تک نہ رینگے اور تم کہو تو زندہ ہو، اللہ کی قسم یہ بندہ اندر سے مر چکا ہے، یہ لاش ہے، زندہ لاش۔ کیونکہ ایمان کا دوسرا نام احساس ہے
بھائی کسی نے آپ میں رب کو دیکھا ہے؟ بولے بھائی رب کو دیکھا آپ نے؟ کیا رشتہ ہے آپ کا رب کے ساتھ؟ کیا رشتہ ہے؟ دیکھا تو ہے نہیں، اور نہ کوئی دیکھ سکتا، نہ کوئی دیکھ سکتا، سوائے احساس کے بندے اور رب کا کوئی رشتہ نہیں۔ کسی دن آپ کو سجدہ کیا اور ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کی بجائے 3000 بار کہنے کا من کیا، کسی دن قرآن کھولا ایک صفحے کی بجائے سارا قرآن پڑھنے کا دل کیا، کسی دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ایویں آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ یہ وہ احساس ہے جو آپ اللہ کی ذات کا اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اس کے علاوہ رب کا اور بندے کا کوئی رشتہ نہیں سوائے احساس ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا تحزن ان اللہ معنا، نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تیرے ساتھ ہوں میں، محسوس کر اس بات کو۔ تو جب محسوس کرو گے، خوف نام کی چیز ہوتی نہیں، بزدلی اس وقت آتی ہے جب بندہ اللہ کے معاملے میں بحث ہو جاتا ہے۔ ہمارے 57 اسلامی ممالک اسرائیل کے آڑے دوڑے، پورا دائرہ آپ لگاؤ اور درمیان میں ایک ذرہ رکھ دو، یہ اسرائیل ہے۔ آپ کبھی نقشے میں دیکھا ہے اسرائیل؟ وہ پورا دائرہ مسلمان ہے، اللہ اکبر، اور وہ ذرہ اسرائیل ہے، ہاتھ لا سکتے خوف۔ کیا یہ کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اس کو محسوس کر سکتے نہیں، رشتہ ہی نہیں ہے۔ نہیں تو میرے بھائی صحابہ 313 ہیں، لڑنے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں ہے، اور وقت کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکر لے رہے ہیں۔ عرب میں سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ اہل مکہ ہیں، ٹکر لے رہے ہیں بھائی۔ اور رسول اللہ دیکھیں بات بھی کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ اگر یہ ہار گئے تیرا نام لینے والا، بات دیکھو کتنا بڑا رسک ہے، لے گئے ٹکر کے نہیں لے گئے، کیونکہ ان اللہ معنا، رب ساتھ ہے اور ہم محسوس کر سکتے ہیں ساتھ ہے، اس کی وجہ سے دلیری آ جاتی ہے، خوف مٹ جاتا ہے۔ ساڈی تے دھی پیدا ہو جائے نا، دھی ادھر ہی ٹینشن شروع ہو جائے تو جہیز کس نے دینا ہے؟ حالی پیدا ہوئی ہے، خوف پہلے شروع ہو جاتا ہے، دھی بات جو ہوتی ہے، خوف پہلے آ جاتا ہے، اور یہ خوف انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ یہ خوف آپ کو رشوت میں مجبور کرتا ہے، کرپشن میں مجبور کرتا ہے۔ خوف ہے نا کہ میں بھوکا مر جاؤں گا، اس خوف کی وجہ سے پھر آپ رشوت لیتے ہیں، آپ کرپشن کرتے ہیں، آپ دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر انسان یہ محسوس کرے کہ اللہ ابلیس پال رہا ہے، کون پال رہا ہے بھائی؟ اللہ کا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ دشمن بھی ایسا ذرہ ذرہ اس کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے، لیکن ابلیس کو پال کون رہا ہے؟ اللہ پال۔ یعنی کیسا ایمان ہے تیرا میرے بھائی کہ تو مانتا ہے اللہ ابلیس پالے گا، میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا مجھے پالے گا؟ مجھے نہیں پالے گا۔ ہائے میں کرپشن کر لوں، میں رشوت لے لوں، میں دھوکہ دے لوں، میں نماز چھوڑ کر رزق حاصل کرنے کی کوشش کروں، اور تو کہتا ہے تیرا ایمان ہے؟ نہیں، تیرا عقیدہ ہے، ایمان نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ عقیدہ اور چیز ہوتی ہے، ایمان اور چیز ہوتی ہے۔ عقیدہ تو صرف آپ مان لیا آپ نے کوئی ہے، ایمان ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کا رویہ بن جاتا ہے، پھر آپ کو نہ وہ جھوٹ بولنے نہیں دیتا، غلط کام کرنے ہی نہیں دیتا۔ اس لیے تقویٰ کا عام زبان میں، جٹکڑی زبان میں صرف ایک مطلب ہے، تقویٰ، اتنا لفظ ہم نے سنا ہوا ہے۔ عمل کرنے سے، بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچنا، کرنا لیا ہے، یہ تقویٰ۔ یہ احساس آپ کو آ جائے نا، کسی بندے سے معاملہ کر رہے ہیں، بولنے لگے ہیں، کوئی عمل کرنے لگے ہیں، اس سے پہلے صرف ایک بار سوچ پڑ جائے یہ کرنے والی گل ہے، یہ کرنے والا عمل ہے، اگر یہ سوچ پڑنے کی عادت آ گئی آپ کو، تقویٰ ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں بھائی۔ قرآن میرے بھائی آپ نے آیت سن رکھی ہے، اللہ سورہ الحجرات میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرنا۔ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، نبی کا بے ادب ہے، جنت ناممکن تو کیا ہونی ہے، اللہ تعالیٰ سارے اعمال ہی برباد کر دے گا۔ جو نبی کا نہیں وہ میرا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ہم جب اس طرح کی آیات سنتے ہیں نا، کبھی کبھی ہمارا یہ مائنڈ بن گیا، ایتھے میرا پھپھڑ ہوتا نا، انہوں نے گل سننی چاہیے سی، ایتھے میری فلاں بندہ ہوتا نا، حافظ صاحب اے یار گل کدی وہ سن لینا نا، حافظ صاحب میں ریکارڈ نہیں کی، انہوں میں گل سنانی۔ بھائی آپ یہاں بیٹھے ہو، اللہ آپ کو سنانا چاہتا ہے،
اور ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یہی سوچا. وہ تھے بدو، جس طرح ہمارے علاقے میں پینڈو جس کو ہم کہتے ہیں، تو پینڈو آپ دیکھتے ہیں اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں، وہ بات ہی فون پہ نہیں کرتے جب نہروں پار بندہ بیٹھا ہے، اونچا بولتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے. تو وہ ویسے ہی اونچا بولتے تھے. جب یہ آیت اتری انہوں نے لگے میری وجہ تو اتری ہے. احساس زندہ ہے نا، احساس مرا نہیں ہے، زندہ ہے. انہوں نے کہا یہ آیت تو میری وجہ سے اتری کیونکہ میں اونچا بولتا ہوں. تو اللہ کہہ رہا ہے جس نے نبی کی آواز سے اونچا بولا ہر چا ختم، تو مسجد سے غائب ہو گئے، مسجد آنا ہی چھوڑ دیا. ہمارا 5 وقت کا نمازی مسجد آنا چھوڑ دے کو پہنچتا مر گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یار 3-4 روز ہوئے مسجد نہیں آیا، احساس مر گیا نا بھائی. یہ تو زندہ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ بھائی میرا بھائی کہاں گیا جو مسجد نہیں آ رہا، میں اس کے گھر جاؤں، میں پتہ کراؤں. یہ تو زندہ لوگ سوچتے ہیں، مرے ہوئے بندے یہ باتیں نہیں سوچتے. تو رسول اللہ ان کا احساس تو آسمان سے باتیں کرتا تھا. انہوں نے دیکھا دیکھو کتنے لوگ آتے تھے مسجد میں. اس لیے جو گھوم کے لوگوں کی طرف دیکھنا ہوتا ہے اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں. ایک چاتی مارنا اپنی پوری مسجد پہ، اور دوسرا کسی کا سوال ہو تو وہ میرے پاس آئے. یہ اصل مقصد ہے جو امام گھوم کے پبلک کی طرف دیکھتا ہے. تو رسول اللہ نے دیکھا کہ ثابت بن قیس نظر ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی، فکر احساس ہوا. آپ نے پتہ کروایا بھائی ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، خیر ہے پتہ کراؤ. ابن کثیر کی روایت ہے، میرے بھائی صحابی ان کے گھر جاتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ روزہ کر رہے ہیں، نہ استغفار کر رہے ہیں، گھٹنوں پہ ان کے سر ہے اور سوچی پڑے ہوئے ہیں. کیا پڑے ہوئے ہیں؟ سوچی. ہم کیا کہتے ہیں سوچی پہ آتے ہیں بندہ گیا، اور یہاں پہ کخ نہیں کر رہے، صرف سوچی پڑے. انہوں نے کہا بھائی آپ مسجد کیوں نہیں آ رہے؟ کہنے لگے میں تو لٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا بھائی. قرآن اترا ہے، جس کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہے اس کے سارے اعمال خراب، تو میری تو آواز بلند ہے، میں تو سارے عمل برباد ہو گئے. کیا فائدہ نماز کا، کیا فائدہ روزے کا؟ یہ پیغام لے کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس سے پہلے جبریل آسمان سے رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے. اور کیا کہا؟ آپ مسکرائے اور آپ نے کہا بلاؤ انہیں. اللہ کی قسم اس احساس کی وجہ سے ثابت بن قیس جنتی ہو گیا. اور انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے جب چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہوتا تھا نا، ہم ثابت بن قیس کو دیکھ لیتے تھے. کس کی وجہ سے جنتی ہوئی بھائی؟ کوئی نماز نہیں کی، کوئی روزہ، کچھ نہیں، صرف سوچی پڑ گئے کہ یہ آیت اگر اتری ہے تو میری لیے اتری. احساس کی وجہ سے وہ جنتی ہو گئے. سبحان اللہ، صرف احساس جگہ ان کے اندر. ہماری نا میرے بھائی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اپنے کلام کے ساتھ زندہ ہیں، اپنی احادیث کے ساتھ ہمارے درمیان ابھی بھی موجود ہیں. تو اگر حدیث بیان کی جائے لیکن آپ کی بحث نہیں ختم ہوئی، آپ کا جھگڑا نہیں ختم ہو رہا، تو یہ بندہ بھی نبی کی آواز سے آواز کیا کر رہا ہے؟ اونچی کر رہا ہے. تو ہر شے کیا ہے؟ برباد ہے. ہماری بحث شروع ہوتی ہے جب حدیث بیان کی جائے. اونج گل سے ٹوٹ رہی ہوتی. شادی ہو رہی ہے نا بھائی، مسجد میں اللہ اللہ کرتا ہے، شادی میں لڑکے اکٹھے کر دیتا ہے. اپنی بیٹی حوا کی بیٹی کو تیار کر کے اسٹیج پہ بٹھاتا ہے اور ساری دنیا کو کہتے ہیں آؤ جی سیلفیاں لو، آؤ میری بیٹی کو دیکھو اور پیسے پھینکو اس پہ. یقین کر کے کوٹھوں پہ ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے؟ بولو بھائی، کوٹھوں پہ ہوتا تھا یہ کام کہ ایک عورت کو تیار کر کے سامنے بٹھاتے تھے، پورے محلے کو بلاتے تھے آؤ دیکھو جا کر کیسی لگ رہی ہے. ادھر ان کو بتا دو نا دین کی کو بات. ہاں صاحب زندگی جو ویاہ ایک واری ہوتا ہے تو پیچھے ہی پہ آ گئے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حدیث کو نہیں کچھ کہتے، جملے ایسے بولتے ہیں نا. میں کہنا جب ویاہ ایک واری ہوتا ہے نا تو رب امتحان بھی ایک واری لینا ہے. اب یہ جو آزمائش ہے یہ بھی ایک بار ہی ہے نا بھائی. اس لیے آپ دیکھ لو 75 ہزار طلاقیں بھی تو ہو رہی ہیں. 4 کروڑ کی اسلام آباد میں شادی ولیمے کو طلاق ہوگی. 4 کروڑ روپیہ لگا شادی میں، ولیمے والے دن طلاق ہوگی. برکتیں نہیں ہوتی میرے بھائی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے شروعات کر رہے ہیں اور سوچو کہ برکت ہوگی. آپ کسی پھپھڑ سے، کسی چاچے تائی سے ناراض ہیں، یقین کریں میرے بھائی پورا پنڈ کہہ رہے حاجی صاحب مان جاؤ، کچھ نہیں ہوتا. وہ ماندا ہے بتی دندا تو جو نکل گیا وہ پیچھے ہو سکتا. یہ پنجابی کلچر ہے، یہ سکھوں کا کلچر ہے اور ہم ادھر سے آئے ہیں. جڑی دن نکل گئی وہ واپس بولو نہیں آ سکتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ لا يدخل الجنہ قاطع، جنت حرام ہے. تو نمازی ہے، تو روزے دار ہے، تو حاجی ہے، اگر خون کے رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب آپ کہتے ہو میں تو نبی سے محبت کرتا ہوں، تو معافی مانگو معافی. آپ کو کیا لگتا ہے جنت اتنی آسان ہے؟ بھائی کم از کم اپنا اندر تو مار کے دکھانا بھائی.
اپنی میں مار رہے صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی۔ لیکن یہ میرے بھائی باتیں کن لوگوں کی ہیں جن کے اندر احساس ہے؟ ہم جتنی مرضی تقریریں کر لیں، جتنے مرضی خطبات دے لیں، اگر اندر مر گیا ہے میرے بھائی تو کوئی چینج، کوئی حرکت، کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی۔ بھائی میں گیند دیوار کو ماروں، گیند کیا کرے گی؟ بولے بھائی آنی چاہیے واپس۔ اب یہ بات مار رہا ہوں نا میں، آپ کے اندر جا رہی ہے لیکن باہر کچھ نہیں آ رہا تو اندر گئی نہیں۔ اگر گئی ہے تو کچھ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ کچھ آ ہی نہیں رہا، کچھ تبدیلی ہو ہی نہیں رہی تو اندر گم ہو گئی۔ دل کو ٹکرائی، کیونکہ ٹکرائے گی تو عمل باہر نکالے گی۔ اس لیے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مان لیا، یعنی کہ سننے کے بعد یہ والا عمل پکا ہوگا، نہیں ہو رہا، اندر آئی نہیں۔ اس لیے اللہ کا کہتا ہے یہ سنتے ہیں کانوں سے لیکن دل کے کان کیا ہو گئے ہیں؟ ختم ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں لیکن دل کی آنکھیں کیا ہو گئی ہیں؟ ختم ہو، یعنی کہ آپ حدیثیں کھول کھول کے دکھا رہے ہیں لیکن اس کو پلے پڑتا نہیں پڑتا، کیونکہ اندر سے مر چکا ہے۔ اب احساس کس کھیت کی ملی ہے میرے بھائی، صرف آپ کو یہاں پہ محسوس کروانے کے لیے۔ آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، وہ 3 لوگ غار میں جو قید ہو گئے، سن رکھے نا بھائی؟ کن کن بھائیوں نے وہ حدیث سن رکھی ہے؟ 3 لوگ تھے، بارش کی وجہ سے غار میں آئے، آگے پتھر آ گئے۔ اب بڑی سنیے کے بات ہے، شاید آپ نے یہ اس کا جو زاویہ ہے یہ نہ دیکھا ہو، بڑی سننے کی بات ہے۔ بھائی جزا اور سزا کا دن دنیا ہے یا آخرت ہے؟ بولے بھائی آپ کا عمل قبول ہے رد ہے، دنیا یا آخرت ہے؟ آخرت۔ لیکن انہوں نے تینوں نے کیا کیا؟ ٹیل مارا، پہلے پتھر ہٹے لیکن ہٹا۔ انہوں نے کیا کہا؟ یا اللہ جو تو نے آخرت کو کرنا ہے ابھی کر، ہم تجھے عمل پیش کریں گے، اگر تو نے قبول کیا ہے تو ثابت کر۔ اس عمل کے صدقے پتھر ہٹا دے۔ اللہ اکبر۔ بھائی پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس انداز سے بات کرنا، اس کے لیے بھی آشنائی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جہاں پہ تعلق ہوتا ہے نا، اتنا بڑا دعویٰ وہ کرتا ہے، یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنا کوئی عمل پیش کرو، یہ صوفہ یہاں سے اٹھے وہاں پہ چلا جائے، کرے گا کوئی؟ بڑے سے بڑا عالم کرے گا؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ اور تینوں کا نام ابھی اس میں، یعنی کہ وہ بندے عام لوگ تھے، عام لوگ، کو وڈے ترم خام معاشرے کے نہیں تھے، عام لوگ تھے۔ تو پہلے نے، تینوں نے صرف احساس والا عمل اللہ کے سامنے رکھا ہے۔ پہلا بیٹا کہتا ہے میں بکریوں کا دودھ دھوتا تھا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، پہلے ماں باپ بعد میں سارا گھر۔ ایک روز میں گھر آیا، ماں باپ سو گئے، تو میں نے ان کو جگانا بھی مناسب، ساری رات دودھ لے کے سرہانے کھڑا رہا، صبح جب وہ جاگے ہیں میں نے ان کو دودھ پیش کیا ہے۔ اب آپ یار جو ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں، اینج تہاڈا پتر کرے دعا دلوں نکلے گی کہ نہیں نکلے؟ بولو اج دے دور 'ਚ تو ناممکن ہی ہو گیا یہ۔ وہ پیو نو چچی دوائی دے دے نہ، صبح جا کے تانوں لامے لاندے لگ جائے، کر دینا انج، اور صبح جا کے تینوں گالاں کڈے گا، جا کے دے دے دوائی انہوں۔ لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ ساری رات احساس کیا اپنے باپ کا کہ کہیں میرا باپ پریشان نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے، تو ساری رات کھڑا رہا، صبح دودھ پیش کیا، دعا دل سے تو نکلی ہوگی، کہنے لگا یا اللہ اگر تجھے میرا عمل اچھا لگا ہے تو ثابت کر، پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ اکبر، کوئی چھوٹی بات نہیں، پتھر تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ عورت تھی، لڑکی، نوجوان، سننے کی بات ہے، مجھے بڑی پیاری لگتی تھی اور میرا پورا ارادہ تھا کہ اس کے ساتھ میں اپنی خواہش کو پورا کروں، لیکن ہر حربہ میرا کیا ہوا؟ ضائع ہوا، ایسا ہو نہیں سکا، لیکن اخیر اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی، وہ میرے پاس پیسے کے لیے آئی، میں نے کہا پہلے خواہش پوری کر، پیسہ پھر دوں گا۔ میں خواہش پورے کرنا ہی، یعنی کہ وہ نیچے میں اوپر ہوں، حدیث کے الفاظ، وہ خواہش پوری کرنے والا تھا۔ اس عورت نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، مجھے حرام ذریعے سے نہیں، مجھے حلال ذریعے سے حاصل کرو، یہی کام نکاح کے ذریعے کرو گے تو اجر ہے، یہی کام زنا کے ذریعے کرو گے تو گناہ۔ کہتا ہے یا اللہ میں ڈر گیا تھا، میں نے زنا، میں پیچھے ہٹا، مال بھی اسے دیا، میرا یہ عمل اگر تجھے اچھا لگا تو یا اللہ ثابت کر، پتھر کو ہٹا۔ پتھر تھوڑا سا۔ تیسرا کاروباری لوگوں کے سننے کی بات ہے، دیکھیں ایک ماں باپ ہے، دوسرا نوجوان ہے اور تیسرا کاروباری ہے، اور تینوں کے اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ کسی کی نماز روزے حج زکوٰۃ کی بات ہے، کیونکہ اگر نماز روزہ حج زکوٰۃ تم میں یہ احساس پیدا نہیں کر رہا تو آپ نے عبادت کی نہیں بھائی۔ تیسرا کیا کہتا ہے؟ جی میں نے مزدور رکھے، سب کی مزدوری دی، ایک مزدور کی پیسے دے نہیں سکا، تو کچھ عرصے بعد وہ مزدور آیا، لیکن اس کے پیسے میں نے کاروبار میں لگائے اور وہ کاروبار پھیل گیا۔ اب علماء کہتے ہیں ٹیکنیکلی اگر وہ پیسے لینے آئے تو بھائی پیسے دو، کاروبار تو آپ کا ہے نا، کیا خیال؟ لیکن یہاں پہ تو بات تقوی کی ہو رہی ہے، احساس کی ہو رہی ہے۔
اس نے کہا میرا پیسہ؟ اس نے کہا یہ سارا کاروبار تیرا پیسہ. حدیث کے الفاظ ہو گئے نا، میرا مذاق نہ کر کیونکہ اتنا بڑا کاروبار، فیکٹری تو بن گئی بھائی. اس نے کہا بھائی میرا پیسہ دے یار، مزدوری یار کی کرن دے تو ایتھے مال نہیں واپس کر دے. کیا خیال ہے؟ واپس کرنا ہے وہی پیسے دیتے ہیں بھائی، لیکن واپس کرتے کی لکھا ہے کشمیر کی آزادی تک پیسہ واپس، مال واپس. یعنی پہلی بات تو ان کو یقین نہیں کشمیر آزاد ہونا، نہ کشمیر آزاد ہونا تے نہ اسی واپس کرنا. انا للہ و انا راجعون. اس نے کہا اچھا یہ سارا میرا؟ وہ بھی کوئی اللہ کا بندہ ہمارے جیسا تھا، اس نے ایک شے نہیں چھڈی، سارا لے کے چلا گیا. اس نے کہا یا اللہ تیری ذات کے لیے کیا تھا، اگر اچھا لگا ہے تو کیا کر، ثابت کر. پتھر کو، پتھر ہٹا دے. پتھر ہٹ جاتا ہے، وہ تینوں نکل جاتے ہیں. حدیث ختم ہو گئی ہے، تشریح ختم نہیں ہوئی. اب میرے بھائی میری جتنی بات ہے نا جو ابھی تک میں نے کی ہے، اس کا یہ کرکس ہے، اس کی یہ لب لباب ہے، اس کی یہ کریم بات ہے. واللہ دھیان سے سنیے گا میرے بھائی، خدا کا واسطہ. آپ اس غار میں چوتھے آدمی ہوتے ہیں. آپ کون سا عمل پیش کرتے جس میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ پتھر کو ہٹا دے؟ اگر ابھی آپ سوچنے لگ گئے ہیں، اگر، کیونکہ آپ کے پاس عمل کتنے ہیں میرے بھائی، نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، صدقہ خیرات کتنا ہے، لیکن وہ والا جو فردوس دے دے، وہ والا جو رسول اللہ کے پڑوس دے دے، وہ والا جو معجزے پیدا کر دے، وہ کون سا ہے بھائی؟ یہ تو سوچنا پڑے گا. اسی کا نام احساس ہے. روزانہ کی بنیاد پہ صرف یہ 1 منٹ کی ڈوز کہ آج میں نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں وہ طاقت ہو جو میرے اور اللہ کے درمیان پتھر ہے اس کو ہٹا دے. اس سوچ کے ساتھ آپ میرے بھائی کو 1 ذرہ بھر بھی نیکی کر دیں، یقین کریں وہ کرامتیں پیدا کر دے گی، کیونکہ اس نیکی کے اندر احساس شامل ہو گیا ہے کہ میرے اللہ کا اس عمل کے بارے میں کیا خیال. امام مالک سوال کرتے کرتے نا جواب دیتے چپ ہو جاتے تھے، تو اسٹوڈنٹ کہتے تھے آپ بولتے نہیں ہیں. کہتے تھے میں اپنی بات کو جنت اور جہنم پہ پیش کرتا ہوں، اگر میری بات مجھے جنت میں لے جانے والی ہے تو بولوں گا، اگر ایسا نہیں تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. یہ دیکھیں احساس کی انتہا. اتنے ہر بندہ مفتی بنے ہیں، بڑے ہیں کہ نہیں؟ ہر بندہ عمران خان نے کوئی کام غلط کر دیا، یہ یہودیاں دا ایجنڈے ہے صاحب، کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں. اور رسول اللہ کی حدیث ہے جو کسی کو کافر کہے دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے. اگر آپ کو اللہ نے قیامت والے دن اٹھا لیا، چل ثابت کر، نہ تیری بات ہوئی ہے، نہ تیری ملاقات ہوئی ہے، نہ تو نے دلائل کا تبادلہ خیال کیا ہے، صرف تینوں وٹ چڑھیا ہے کہ تو نے سوچا نہیں، کافر کر دیا. رسول اللہ پتھر کھا رہے ہیں مسلمان کرنے کے لیے، اور تو نے ایک لمحے کا احساس نہیں کیا اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کافر کر دیا. اعتراض کر، اختلاف کر، دھیان نال کر. احساس ہوتا ہے میرے بھائی، وہ سوچ بولنے سے پہلے کیا کرتا ہے، ایک دفعہ سوچے گا ضرور کہ میری یہ بات مجھے جنت میں لے جانے والے، جہنم میں لے جانے والے. میں آج آ رہا تھا، رسول اللہ کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ایمان ہے ہی نہیں اس بندے کا اگر یہ اپنے بھائی کا احساس نہ رکھے، بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو. آواز بارش ہوئی ہے نا، آپ کو پتا دن میں بارش ہوئی، ادھر ہی ہوئی ہے بارش. تو وہ بائک پہ میں آ رہا تھا تو پیچھے مڈ گارڈ ہوتا ہے نا، وہ 50 روپے کا. کتنے کا ہے؟ 50 روپے کا. اب وہ نہیں تھا اس بندے کا، انہوں نے میرے سارے کپڑے پہ چھڑے. اب اس نے مڈ گارڈ جب ٹوٹا ہوگا، اس نے سوچا تو ہوگا نا چل خیر ہے، مڈ گارڈ دی خیر ہے. یہ مردہ بندہ سوچتا ہے، زندہ بندہ سوچتا وہ نہیں سوچتا. انہیں کہا یار میں جے نہ لایا تو کسی دی بد دعا جے مینوں لگ گئی تو پھر آپ بتاؤ. میرے سونے کپڑے بھائی، میں درس سے آ رہا ہوں، ہر شے انہیں لبیڑ چھڈی، دعا نکلے گی کہ دعا نکلے گی. ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے یار میرے لینج کیوں ہون ڈیا، پتہ نہیں کنی بد دعاواں لئیاں تو. اور میں نے پھر اس کو روکا آگے، غصہ کر گیا. میں نے کہا بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کہا معذرت یار، مائنڈ نہ کرنا، 50 روپے کا تیرا مڈ گارڈ لگنا، بلکہ چائنا والا 30 روپے کا، 30 روپے کا لگنا میرے بھائی، لوا لا نہیں تو بد دعاواں لیں گا. میں کہا ویکھ لا سارے کپڑے پکو. اس نے نہ سلام کا جواب دیا نہ بولا ہے، غصے نہ ٹور گیا. بھائی یہ زندہ لوگوں کی باتیں ہیں، کیا خیال؟ مردہ کی تو بات نہیں ہے. آپ نے ادھر آئے، آپ نے بائک کھڑی کر دی جلدی جلدی مسجد میں آنے کے لیے، وہ بندہ باہر 15 منٹ تک کھلوتا ہے، اور بائک نکلے گی تو میں گڈی کڈنی ہے. یہ بے حس قوم ایسا کرتی ہے، بے حس. زندہ لوگ ایسا کرتے، وہ کھڑی کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، مسلمان وہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہے. کدی کدی اینج ہوتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں تاڑے نال ہویا کہ نہیں، پوری گلی چ لبن ڈے ہو گڈی کون کھلا گیا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، پوری گلی میں ڈھونڈ رہے ہو کیڑا کھلا گیا گڈی.
بھائی دروازہ کھڑکھڑا کے کہہ ہی دو کہ بھائی گاڑی کھڑی کر سکتا ہوں، 2 منٹ لگ دیں۔ یہ زندہ لوگوں کے کام ہے، مرے ہوئے لوگوں کے یہ کام نہیں ہے، وہ بے حس ہوتے ہیں۔ تو آپ ذرہ دیکھو یا پہاڑ دیکھو، آپ کو صرف ایک چیز نظر آئے گی، بے حسی۔ اور جب تک یہ ہے میرے بھائی، جو مرضی کر لو، تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ تبدیلی تو شروع ہوتی ہے آپ کی فکر سے، آپ کی سوچ سے۔ جب یہ بدلنا شروع ہوتی ہے اور آپ دوسروں کے بارے میں ایسا سوچے سے اپنی ذات کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہو، خیر پھر پیدا ہوتی ہے، حقیقی آزادی اللہ تعالیٰ آپ کو پھر عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ احساس نصیب فرمائے، اللہ ہمیں زندہ دل ہونا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی وہ جہت نصیب فرمائے جہاں پہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایسے سوچیں جیسے اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں، جیسے اپنی فکر کرتے ہیں ایسے ہی ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی، اپنے فلسطین کے بہن بھائیوں کی، اپنے کشمیر کے بہن بھائیوں کی، اپنے برما کے بہن بھائیوں کی ایسی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے فکر کرتے ہیں ایسے ہمیں ان مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سدا بہار ایمان نصیب فرمائے جو موسم پرندوں کی طرح نہ ہو، جو ہر دائم، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا ہو، جو صرف رمضان کے محتاج نہ ہو کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، جو ربیع الاول کے محتاج نہ ہو کہ میں رسول اللہ کی محبت کا اظہار کرنا ہے، جو محرم کا محتاج نہ ہو کہ میں اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا ہے، وہ سدا بہار مسلمان ہوتا ہے، وہ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بحال رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔